اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام اسٹوڈنٹ کریں گے آج ڈینیل ڈیفو ایک ناول رابنسن کروز اور اس کا چیپٹر 2 کی ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2 years later, a most unexpected opportunity came up, which would eventually give me back my freedom. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ رابنسن اپنے فرسٹ چیپٹر کے اندر کس طرح اس کو ایک دوسری جو ہے نا شپ کے کیپٹن اپنے گھر لے جاتا ہے جب وہ حملہ کرتا ہے اس کی شپ کے اوپر، اور باقی کرو کو بھی قیدی بنا لیتا ہے۔ تو اس کو اور باقی 1-2 سلیوز بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے اور ان سے گھر کے کام کاج کرواتا ہے۔ تو اب وہاں سے ہم دوبارہ سے آگے سٹوری سٹارٹ کریں گے کہ کس طرح رابنسن ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کیپٹن کے گھر میں رہتے ہوئے کہ میں کس طرح یہاں سے فرار ہوں یا کیسے نکلوں۔ تو اب اس کو 2 سال ہو چکے ہیں اس کیپٹن کے گھر میں رہتے ہوئے، اور اب اس 2 سالوں کے بعد اب اس کو ایک ایسا موقع ملنے والا ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنی آزادی کی جو ہے نا اس کو پا سکتا ہے، اپنی آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ ایز ٹائم پاس مائی ماسٹر وڈ سم ٹائمز ٹیک می فشنگ ود ہیم ان اے بوٹ۔ اب کیونکہ 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کیپٹن کے بھی دل میں سے یہ خیال نکل گیا تھا کہ یہ میرا غلام اب بھاگ سکتا ہے کہیں یا مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ اب یہ ہم یوز ٹو ہو گیا ہے اور میرے ساتھ رہنا اس کو اچھا لگتا ہے، تو یہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا، یا دوسرے جو سلیوز ہیں وہ بھی مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے وہ اکثر رابنسن کو نا اپنے ساتھ لے کر فشنگ پر جایا کرتا تھا اور اس مچھلی پکڑ کے نا گھر میں لایا کرتا تھا رات کے کھانے کے لیے یا دوپہر کے کھانے کے لیے۔ on one occasion we got caught in a storm. اسی طرح جب وہ ایک دفعہ کبھی مچھلی پکڑنے گئے ہوئے تھے تو ان کا سامنا ایک طوفان سے ہو گیا۔ The fog that day was so thick that we lost sight of the shore and had to work hard all day and all night to return. اور اس سردیوں کے دن تھے اور سمندر کے اوپر اتنی زیادہ تھک فوگ تھی اور دھند تھی کہ وہ واپس کنارے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، اور اسی چکر میں وہ اپنی بوٹ کو اسٹرگل کر کے کنارے کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ویو اور سائٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے وہ رانگ وے جو ہے نا اپنی بوٹ کو سیل کروا رہے تھے۔ تو وہ ان کو کافی دن جو ہے نا دیر لگی، 1 دن اور 1 رات تقریباً، کہ وہ واپس اپنے گھر آتے یا کنارے پر پہنچتے۔ تو اس طرح ان کو 1 دن لگا۔ My master took this as a warning. اب یہ والا جو دن تھا نا اس کے کیپٹن نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور اس نے کہا کہ یہ ہمیں سمندر نے وارننگ دی ہے کہ کبھی بھی بوٹ پر فشنگ کے لیے نکلو تو خالی ہاتھ نہ نکلو، چیزیں لے کر نکلو۔ Like so he put a compass and some provisions on board and built a cabin in the middle of the boat where he kept a couple of guns and some gunpowder. تو اب اس نے اپنی اس بوٹ کے اندر ایک چھوٹا سا کیبن بنایا جس میں اس نے اپنی 2 گنز اور کچھ گن پاؤڈر رکھا، اس صورت میں کہ اگر وہ کہیں دوبارہ سے ایسا کوئی موقع آتا ہے سمندر میں، اگر وہ لاسٹ ہو جاتے ہیں یا کوئی طوفان میں پھنس جاتے ہیں اور گھر واپس نہیں آ سکتے، تو کم سے کم جتنی دیر وہ سمندر میں گزار رہے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کے لیے پروویژنس ہوں، کھانے پینے کا سامان ہو، اور کین فوڈ ہو، اور اس کے علاوہ پانی ہو، صاف پانی، اور کچھ ہتھیار وغیرہ ان کے پاس ہوں۔ تو اس لیے اس نے نا اپنی اسی بوٹ کو جس پر وہ فشنگ کرنے کے لیے گیا تھا ایک چھوٹا سا کیبن بنا لیا اور موڈیفائی کر لیا اس کو تھوڑا سا نا، کہ اگر نیکسٹ ٹائم اگر وہ نکلتے ہیں تو وہ پوری تیاری کے ساتھ آن بورڈ ہوں یا پوری تیاری کے ساتھ وہ سمندر میں اتریں۔ One day, a couple of years later, he had invited some guests over to the house and he asked me and the other 2 slaves to go out in the boat and catch some fish for their dinner. اب 2 سال بعد کیپٹن کے گھر اس کے کچھ مہمان آئے تو وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا، تو اب اس کو اپنے نا 3 غلاموں کے اوپر کافی اعتبار تھا، تو اس نے وہی کشتی جو اس نے تیار کی ہوئی تھی کیبن وغیرہ لگا کر اور گن پاؤڈر اور گنز رکھ کر، اور اس میں کچھ پروویژنس بھی تھیں لائک کھانے کا سامان تھا، اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی ضروری، تو اسی بوٹ کے اوپر اس نے اپنے ان 3 غلاموں کو یعنی رابنسن کروز اور اس کے علاوہ زوری تھا اور ایک اور تھا مور، ان کو 3 کو کہا کہ تم لوگ جاؤ اور رات کے کھانے کے لیے کیونکہ مہمان گھر آئے ہوئے تو تم تازہ مچھلی پکڑ کے لاؤ۔ اب یہ تینوں جو ہے نا بڑے مزے سے سوار ہو گئے ہیں کشتی کے اوپر فشنگ کے لیے۔ ایٹ دیٹ ویری مومنٹ مائی آئیڈیاز آف ہاؤ ٹو اسکیپ ریٹرنڈ۔ اب
اس کو 2 سال پہلے سے جو وہ ذہن میں بنا رہا تھا نا کہ میں نے یہاں سے نکلنا ہے، بھاگنا ہے، فرار ہونا ہے کیپٹن کے پاس سے، تو اب وہ آئیڈیا دوبارہ سے اس کے دماغ میں جاگ اٹھا، واپس آ گیا. I secretly took some bags on board to make candles, brought a hammer and a saw, and asked the Moore to bring some food just in case we had to stay out for a long time. اب میں نے کیونکہ ذہن میں بنا لیا تھا کہ اب میں نے یہاں سے نکلنا تو میں نے چپکے سے نا کچھ ویکس موم جو ہوتی ہے جس سے کینڈلز بنتی ہیں وہ، اور کچھ جو ہے ایک آدھ ہتھوڑا اور ایک آری جو ہوتی ہے جس سے ہم لکڑی کاٹتے ہیں، وہ نا اپنے اس کیبن کے اندر رکھ لی. اور اس کے علاوہ مور جو تھا نا، ایک اور سلیو اس کا نام ہے مور، اس کو میں نے کہا کہ تم کچھ تھوڑی سی نا پروویژنس لے آؤ، کچھ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے آؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں مچھلی پکڑنے میں دیر ہو جائے، رات کا کھانا ہے تو ہم 2 4 5 گھنٹے اگر سمندر میں رہتے تو ہمیں بھی تو پیاس لگے گی نا، بھوک لگے گی، تو تم اتنی دیر کے لیے نا پینے کا پانی اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ. تو وہ میری بات سے اگری کیا اس نے، اور ایک بڑی سی باسکٹ کے اندر نا وہ کافی سارے بسکٹس اور 3 پانی کے جار جو ہے نا فریش واٹر کے، وہ بھر کر نا بوٹ کے اوپر لے آیا. When everything was ready, we sailed out of the port to go fishing. جب ہر چیز تیار ہوگی، ہم پوری طریقے سے تیار تھے سیل کرنے کے لیے، کشتی چلانے کے لیے، سمندر میں جانے کے لیے، تو ہم نے جو کنارہ ہے نا، پورٹ جو بندرگاہ تھی چھوٹی سی بنی ہوئی، وہاں سے فشنگ کے لیے اپنی کشتی کو جو ہے نا پانی میں اتار لیا، یا گہرے سمندر کی طرف ہم نے سیل کرنا شروع کیا. The wind blew south, which was not what I had wished for, but I didn't mind as long as I escaped. اب ہوا کا جو رخ تھا نا وہ ساؤتھ کی طرف وہ چل رہی تھی، جو کہ اس کے لیے اتنی سوٹیبل نہیں تھی، کیونکہ اس نے ساؤتھ کی طرف تو جانا نہیں تھا. جب اس نے ذہن بنایا ہوا تھا یہاں سے بھاگنے کا، تو اس کا دل تھا کہ میں یورپ کی سائڈ جاؤں، تاکہ جو ہے نا میں یہاں سے کافی دور ہو سکوں. تو ابھی ہوا کیونکہ ساؤتھ کی طرف ہی چل رہی تھی، تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، چل تو رہی ہے نا، یہاں سے اصل مقصد تو تھا بھاگنا، تو وہ تو میں بھاگ ہی رہا ہوں نا، پھر آگے جا کے دیکھیں گے جب ہوا کا رخ بدلے گا، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آفٹر فشنگ فار سم ٹائم وی اونلی مینیج ٹو کیچ ویری فیو فشز. اب جب فشنگ میں تھوڑا ٹائم گزرا نا فشنگ کرتے ہوئے، تو وہ بیچارے صرف کچھ ہی مچھلیاں پکڑ پائے. اور سوری بچوں، میں نے فشز بولا ہے، ایکچولی ویسے فش ہی ہوتا ہے، کیونکہ فش از اے پلورل اور سنگولر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. دس ول ناٹ ڈو آئی سیڈ ٹو دا مور. اب میں نے مور سے کہا ہو یہ تو بڑی تھوڑی سی مچھلیاں ہیں، اس سے تو کام نہیں چلے گا. آر ماسٹر ول ناٹ بی پلیزڈ. ہمارا مالک کو خوشی نہیں ہوگا اتنی سی مچھلیاں دیکھ کے. وی مسٹ گو فردر اوے فرام دا شور. تو ہمیں کنارے سے نا ذرا اور گہرے سمندر میں جانا چاہیے جہاں ہم زیادہ مچھلیاں پکڑ سکیں. دا مور اگریڈ اینڈ وی سیل فردر اوے. مور میری بات سے ایگری ہو گیا، اور اس نے تھوڑا سا اور گہرے سمندر کی طرف جو ہے نا ہم نے سیل کیا، جہاز کو کشتی کو لے کر گئے. سڈنلی آئی واک ٹوورڈز ہم اینڈ ٹو ہز سرپرائز آئی گریبڈ ہم اینڈ تھرو ہم اوور بورڈ انٹو دا سی. اب جب میں نے دیکھ لیا، بھانپ لیا کہ ہم ذرا شور سے دور ہو گئے، کنارے سے دور ہو گئے، تو میں چلتا ہوا مور کی طرف آیا، اور وہ میری اس حرکت کو دیکھ کے سرپرائز رہ گیا، حیران رہ گیا کہ میں نے اس کو کندھوں سے پکڑا اور اٹھا کر نا بورڈ پہ سے، یعنی تختے پہ سے، کشتی کے تختے پہ سے اٹھا کے اس کو میں نے سمندر میں پھینک دیا. اب ایٹ دا سیم ٹائم آئی گاٹ دا گن آؤٹ آف دا کیبن اینڈ پوائنٹنگ اٹ ایٹ دا مور آئی سیڈ, you are a good swimmer, so swim away and save yourself, because I will have to put an end to your life if you come near the boat. I'm determined to have my freedom. اب مور جب میں نے پھینکا پانی میں، تو فوراً میں نے نا کیبن میں سے اپنی وہ بندوق بھی نکال دی جو میرے کیپٹن کی تھی، اور میں نے اس کا رخ جو ہے نا مور کی طرف کر دیا، جو کہ اس وقت سمندر میں تیر رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ تم جو ہے نا ایک بہت اچھے تیراک ہو، تمہیں تیرنا بہت اچھا آتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم تیر کرنا شور تک واپس کیپٹن کے گھر تک چلے جاؤ، کیونکہ میں تو اپنی آزادی کے سامنے نا سمجھوتا نہیں کروں گا، تو میں تمہیں مار ڈالوں گا. اس سے بہتر ہے کہ تم مرنے کی بجائے نا اپنی جان بچاؤ اور جاؤ یہاں سے. دا مور امیجیٹلی ٹرنڈ اینڈ سویم فار دا شور. اور مور نے نا فٹافٹ جو ہے نا رخ بدلا، ٹرن لیا، اور شور کی طرف منہ کر کے نا جلدی جلدی تیرنا شروع کر دیا تاکہ اپنی جان بچا سکے.
देन इट वॉज द बॉयज़ टर्न। अब इस वक्त दूसरा जो स्लेव था वो जोरी था, जो कि कश्ती पे सवार था, क्योंकि 3 स्लेव थे ना, मूर, जोरी एंड रॉबिन्सन क्रूज। तो अब लड़के की बारी थी। अब मैं लड़के की तरफ मुड़ा। इफ़ यू चूज़ टू बी फेथफुल टू मी सॉरी, आई सेड टू हिम, आई मेक यू अ ग्रेट मैन। अब मैंने उसके सामने एक बात रख दी कि अगर तुम मेरे साथ वफ़ादारी करोगे, वफ़ादार होगे, तो मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। और मतलब मूर के साथ तो जो मैंने कर दिया सो कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जो सोचता हूँ ना वो यही है कि अगर तुम मेरे साथ वफ़ादार रहोगे ना इस सफ़र में, या मेरे इस फैसले में जो मैं भाग रहा हूँ कैप्टन से, तो तुम्हारे लिए ये फ़ायदे की बात है, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाऊँगा। I promise, but if not, I will throw you into the sea too. और मैं तुम्हारे साथ ये वादा कर रहा हूँ, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझे अभी बता दो, मैं तुम्हें उठा के समंदर में फेंक दूँगा, जिस तरह मैंने मूर को फेंका है। I swear I'll be faithful and go all over the world with you, Zori said with a smile on his face, and I had no reason not to trust him. अब उसने कसम खा ली, जोरी ने। उसने कहा मैं कसम खाता हूँ कि दुनिया के जिस कोने में भी तुम जाओगे ना, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। और वो ये कहते हुए ना मुस्कुरा रहा था। अब जब रॉबिन्सन ने उसका चेहरा देखा ना, तो उसके पास कोई वजह नहीं रही उसको ये कहने की कि भाई तुम्हारे तुम्हारे पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, या मैं तुम्हारे पे एतमाद नहीं करता। तो इसलिए जो है ना, उन दोनों ने फिर फैसला कर लिया आगे जाने का। विद द विंड स्टिल ब्लोइंग साउथ वी वेंट डाउन द अफ्रीकन कोस्ट। अब अफ्रीकन कोस्ट की तरफ वो जा रहे थे, क्योंकि हवा जो साउथ में चल रही थी, तो वो यूरोप की तरफ कैसे जा सकते थे। वी सेल फॉर 5 days और ओनली stopped over boat when we came to the mouth of a little river because we needed some fresh water। अब 5 दिन मुसलसल जहाँ बोट को चलाते हुए अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर, वो सिर्फ एक दिन एक जगह रुके, जहाँ एक दरिया जो है साफ़ पानी का, वो समंदर में गिरा था। आपको पता है दरिया जो होते हैं ना, वो पूरी दुनिया में जहाँ भी दरिया हैं, वो आखिरकार एंड जो है ना उनका, किसी न किसी समंदर में होता है, वो जाकर समंदर में गिरते हैं। तो बस अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर भी एक दरिया था, जो कि अपना पूरा सफ़र तय करके लैंड के ऊपर से आखिरकार सी में गिर रहा था। तो उनको वहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि उनके पास साफ़ पानी जो है ना, फ्रेश पीने का पानी, वो ख़त्म हो चुका हुआ था। तो इस वजह से 5 दिन के बाद उन्होंने इस जगह अपनी कश्ती को रोकना मुनासिब समझा। वी डिड नॉट नो वेयर वी वर एग्जैक्टली एंड वी ट्रूली होप्ड वी वुड नॉट कम अक्रॉस एनी ऑफ द नेटिव। अब हमें नहीं पता था कि हम एग्जैक्टली किस लोकेशन पर हैं। ये तो पता था कि अफ्रीकन कोस्ट पर, लेकिन अफ्रीकन कोस्ट के कौन से इलाके में, ये नहीं पता था। और हम नहीं चाहते थे कि हमारा सामना वहाँ के किसी भी रिहायशी के साथ हो, या उस नेटिव के साथ हो, या वहाँ रहने वालों के साथ हो, या किसी जंगली इंसान के साथ हो, या वाइल्ड मैन के साथ हो। We scanned the shore from a distance and there was no one in sight, so we decided to swim to the shore when it got dark. अब हमने दूर से ना जायज़ा ले लिया था किनारे का, कि वहाँ पर कोई है तो नहीं। तो जब हमें तसल्ली होगी कि वहाँ कोई नहीं है, तो हमने फिर फैसला किया कि हम तैर कर जो है ना, स्विम करके, यानी हम अपनी कश्ती वहाँ तक नहीं लेके जाएंगे, हम किनारे तक तैर कर जाएंगे, और जब ज़रा अंधेरा हो जाएगा। बट एज द सन वॉज सेटिंग बिहाइंड द माउंटेन्स वी बिगेन टू हेयर द रोरिंग एंड हाउलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। लेकिन अभी वो ये सोच ही रहे थे, तो जैसे मगरिब का टाइम होता है, शाम होता है, सनसेट होता है, तो उन्होंने कहा कि पहाड़ों के पीछे सूरज गरूब हो रहा था, थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, तो हमें उसी वक्त जो है ना, वाइल्ड जानवरों की और जंगली जानवरों की अजीब किस्म की ना, हुर्राने की और हाउल करने की, और जिस तरह भेड़िए बोलते हैं और दूसरे जानवर रात को बोलते हैं ना खौफनाक, उनकी आवाज़ें आना शुरू हो गई। जोरी वॉज टेरिफाइड। प्लीज़ ही बैग, लेट्स नॉट गो अशोर टू नाइट, लेट्स वेट हेयर अंटिल इट्स डे टाइम अगेन। अब उसने जोरी जो है ना, क्योंकि लड़का था, छोटी उम्र का था, उसने वो डर गया और ना मिनटें करने लग गया रॉबिन्सन की कि प्लीज़ इस टाइम तुम जो है ना किनारे पे मत जाओ, और इंतज़ार करो जब तक कि सुबह नहीं हो जाती। दैट नाइट वी डिडेंट स्लीप एट ऑल। उस रात तो हमें समझो नींद ही नहीं आई, क्योंकि सारी रात वो डरते रहे, घबराते रहे, आवाज़ें आती रहीं इस किस्म के जानवरों की। वी सॉ द शैडोज ऑफ ह्यूज क्रीचर्स कमिंग डाउन टू द शोर टू वॉश एंड कूल themselves off in the water, and we just sat still in the boat, not making any sound that would attract attention.
اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ افریقن کوسٹ ہے، تو افریقہ میں کتنے زیادہ جانور ہیں، امیزون وغیرہ اور یہ سارا جو ہے نا علاقہ، یہ سب وہیں کا بنتا ہے، اور کتنے بڑے بڑے جنگل ہیں وہاں پر افریقہ کے اندر۔ تو اب وہاں پر آپ کو پتہ ہے ہر طرح کا وائلڈ اینیمل ہے، وہاں رائنوسیروس بھی ہیں، وہاں پر ہپو بھی ہیں، وہاں پر جرافس بھی ہیں، ایلیفینٹس ہیں، لائنس ہیں، ٹائگرز ہیں، اور بہت سارے وائلڈ اینیملز ہیں۔ تو اب ساری رات ان کو نا وہ شیڈوز نظر آتے رہے دریا کے کنارے اور سمندر کے کنارے کنارے جہاں وہ دریا گر رہا تھا، کیونکہ وہ وہاں نہانے آ رہے تھے جانور اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ افریقہ میں آپ کو پتہ گرمی ہوتی ہے، اور پانی پینے کے لیے وہاں آ رہے تھے۔ تو ہم تو کشتی کے اندر بالکل جو ہے نا سکوت کے عالم میں نہیں ہوتا، بندہ بغیر ہلے جلے بیٹھے رہے، جم کر بیٹھ گئے، اور ہم ان کی حرکتوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری کسی بھی کشتی میں آواز پیدا کرنے سے ان کی توجہ جو ہے نا ہماری طرف ہو، اور وہ ہمیں پکڑنے کے لیے تہر کر ہماری کشتی تک آ جائیں۔ تو اس لیے ہم نا خاموشی سے بیٹھ کر یہ سارا جو ہے منظر دیکھ رہے تھے اپنی بوٹ کے اندر۔ بٹ وی ور ویری frightened when one of them jumped into the water and began to swim towards our boat۔ لیکن ان میں سے کسی جانور نے شاید ان کو بھی دیکھ لیا تھا، اور ہم اس وقت بہت زیادہ ڈر گئے جب اس نے ہماری بوٹ کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ I had no choice but to grab the gun and fire at it۔ اور میرے پاس تو اور کوئی چوائس بچی نہیں، رابنسن نے کہا، تو میں نے اپنی گن پکڑی اور اس کی طرف گولی چلا دی۔ The animals turned back while all the others began to howl at the sound of the gun۔ The sound of their howling was horrifying and made us shiver۔ اب میری گولی چلانے سے جو جانور میری طرف تیر کر آ رہا تھا وہ تو واپس مڑ گیا، لیکن ہماری گولی کی آواز سے جو ہے نا باقی جانور اور زیادہ ہاؤل کرنا شروع ہو گئے، اور زیادہ چیخنے چلانے لگ گئے، کیونکہ وہ بھی گھبرا گئے تھے۔ آپ کو پتہ وائلڈ ایریا تھا سارا، اور وہاں انسانوں کی اتنی آنا جانا نہیں تھا، تو وہ جانور بھی گھبرا گئے اور زیادہ اپنی آوازیں نکالنا شروع ہو گئے، اور ان کی آوازیں اتنی ہارریفائنگ تھیں، اتنی خوفناک تھیں کہ ہمیں جھرجھری ہمارے جسم پر آنا شروع ہو گئی، ہمیں جیسے ایک دم سے آپ کو کرنٹ نہیں لگتا، اس طرح کی جھرجھری آنا شروع ہو گئی۔ We wanted to leave at that moment but we couldn't possibly go on without any water۔ ہمارا تو دل کیا تھا کہ ہم اس علاقے کو اسی وقت چھوڑ کر نکل جائیں کشتی میں، لیکن ہم وہاں سے جا نہیں سکتے تھے، ہم مجبور تھے، کیونکہ صاف پانی جو ہے نا ہمارے پاس پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا بالکل۔ We waited until the animal sound slowly died down in the early hours of the morning۔ اور ہم نے انتظار کیا اس چیز کا کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا آوازیں مدھم پڑنا شروع ہو گئیں، جیسے ہی صبح کا ٹائم شروع ہوا یا صبح ہونی سحر ہونی شروع ہوئی یا صبح ہونی شروع ہوئی، تو ان جانوروں کی آوازیں نا کم ہونا شروع ہو گئی، مدھم ہونا شروع ہو گئیں، سلولی ڈائٹ ڈاؤن ہوئی۔ ڈائٹ ڈاؤن مینس مدھم ہو جانا، آواز کا ختم ہونا آہستہ آہستہ۔ اینڈ دین زوری volunteered to go inland and search for water۔ اور پھر زوری نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جو ہے نا جاؤں گا پانی کی تلاش کے اندر، آپ نہیں جائیں گے۔ why you and not me I asked۔ میں نے کہا تم کیوں، میں کیوں نہیں؟ تو if wild animals come back again they can eat me and not you۔ you go away he said and smiled as always۔ اس نے یہاں پر نا والنٹرلی اپنی جان جو ہے نا اس کا نذرانہ پیش کر دیا میرے لیے کہ کوئی بات نہیں، جانور اگر آئے بھی نا وائلڈ اینیملس تو وہ مجھے کھا جائیں گے اور تم بچ جاؤ گے، اور تمہارا بچنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ تمہیں آزادی زیادہ پیاری ہے، تم چاہتے ہو آزاد ہونا، تم واپس جانا چاہتے ہو اپنی فیملی میں یا اپنے ملک کے اندر، تو اس لیے کوئی بات نہیں، میری خیر ہے، مجھے کھا بھی گئے تو کوئی نہیں، لیکن تم بھاگ جانا، تم یہاں سے چلے جانا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس سے اس کے دل میں کیا خیال آیا ہوگا رابنسن کروز کے۔ آئی واز ڈیپلی مووڈ بائی ہز ورڈس۔ اس کے باتوں نے نا میرے دل پر بہت زیادہ اثر کیا، یعنی میرا جو ہے نا کافی زیادہ میرے دل میں جگہ بنا لی۔ We pulled the boat close to the shore and got off with our guns in our hands۔ تو ہم نے پہلے کیا فیصلہ کیا تھا کہ ہم تہر کر جائیں گے شور تک، لیکن اب ہم بوٹ لے کے شور تک گئے اور نیچے اترے اور اپنے ہاتھوں میں اپنی بندوقیں پکڑ لیں، اور وہ جو ہے پانی لینے کی زوری اندر چلا گیا فارسٹ کی سائڈ پہ لینڈ کی طرف، اور میں کشتی کے پاس کھڑا رہا۔ Not long after I saw him running back to me۔ I feared that someone or something was chasing him۔ ابھی اتنی دیر نہیں گزری تھی زوری کو گئے ہوئے کہ میں نے اس کو دور سے بھاگتے ہوئے آتا دیکھا، تو میں گھبرا گیا کہ کہیں اس کے پیچھے تو کوئی نہیں آ رہا یا اس کا پیچھا تو کوئی نہیں کر رہا۔
وہ اس تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا ہے. بٹ دین آئی سو دیٹ ہی لکڈ ہیپی. لیکن پھر جب وہ ذرا تھوڑا نزدیک ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو ہنس رہا تھا اور خوش نظر آ رہا تھا. ہی واز کیرنگ اے ہیئر اراؤنڈ ہز نیک اینڈ 2 jars فل آف واٹر. اب دونوں ہاتھوں میں اس نے پانی کی بوتلیں پکڑی تھیں, پانی کے صاف پانی کے جار پکڑے ہوئے تھے, اور گلے کے اندر اس نے نا ہیئر لٹکایا ہوا تھا. ہیئر کیا ہوتا ہے؟ خرگوش سے ذرا بڑا ہوتا خرگوش ہی ہے لیکن ذرا بڑے سائز کا ہوتا ہے. تو اس نے اپنی گردن کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا, یعنی اس کا شکار کر کے وہ لے کر آیا تھا ساتھ. We ate the hare he had caught, drank some water, filled our jar once more and were on our way again. اب وہ جو شکار کر کے لایا تھا اس کو ہم نے پکایا وکایا اور کھایا, اور جو وہ پانی لایا تھا ایک جار وہ پی گیا, ایک میں پی گیا. پھر دوبارہ سے ہم نے جارز کو بھرا اور واپس اپنی جرنی کو سٹارٹ کیا, اپنے سفر کو سٹارٹ کیا. I had a feeling we were somewhere near the Canary Island. اب اس کو یہ فیلنگ آ رہی تھی کہ ہم کینری آئیلینڈ کے کہیں آس پاس ہی گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کریبین سی کے آس پاس کی بات وہ آپ کو بتا رہے ہیں. سو آئی کیپٹ لوکنگ آؤٹ ٹو ونڈ ڈڈ ناٹ سوری آئی کیپٹ لوکنگ آؤٹ ٹو سی. اب میں نا سمندر کو ذرا غور سے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا. فائنلی آئی سو دا پیک آف ماؤنٹ ٹائڈ آف ٹینرائف. اب ٹینرائف کی جو ماؤنٹ ٹائڈ ہے مجھے وہ دور سے اس کی نا چوٹی نظر آنا شروع ہو گئی. بٹ دا ونڈ ڈڈ ناٹ لیٹ اس گو دیٹ وے. اب ہم نے اسی ماؤنٹ جو ہے نا تیت اس کی طرف ہی جانا تھا, لیکن ہوا ہمیں کسی اور طرف لے کر جا رہی تھی, ساؤتھ ورڈ کی طرف لے کر جا رہی تھی. ہمیں اس طرف جانا تھا لیکن ہم مجبور تھے, کیونکہ ہوا نے جدھر جانا تھا کشتی نے بھی ادھر ہی جانا تھا, تو ہم ادھر نہیں جا پا رہے تھے. بٹ instead we kept close to shore as we continued our southward journey for another 12 days. لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم جو شور ہے نا اس کے پاس پاس ہی کشتی کو لے کر چلیں, یعنی کنارے کنارے ہی کشتی چلائیں کہ اگر ہمیں کہیں رکنا بھی پڑے تو ہم رک سکیں. اور تقریباً 12 دن تک ہم اس سفر پر رہے, ہم 12 دن تک سفر کرتے رہے. اوور ڈیسٹینیشن واز کیپ ورڈ ویئر وی ہوپ ٹو میٹ سم یورپین شپس. اور ہماری جو اصل منزل تھی نا پھر وہ کیپ ورڈ تھی, کہ ٹھیک ہے ہم اس شور کے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں, آگے کیپ ورڈ آ جائے گا, علاقہ آ جائے گا کیپ ورڈ کا, تو ہم وہاں پر یقیناً کوئی نہ کوئی یورپین شپ کھڑی ہوگی تو ہم ان سے رابطہ کر سکیں گے, ان سے مل سکیں گے اور اس شپ میں بیٹھ سکیں گے. We knew that if we didn't see a ship soon, it would probably be the end of us, as there was almost nothing for us to eat. اور ہم نے یہ ذہن میں بات بٹھا لی تھی کہ اگر ہمیں کیپ ورڈ کے اوپر کوئی شپ نہیں ملتی یورپین, تو پھر ہم سمجھ لیں کہ یہ ہماری جو ہے نا موت ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا. One day as we were sailing along the coast, we saw some natives on the beach. اب ہم کیونکہ کوسٹ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, کنارے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, تو ہم نے ایک علاقے میں سے ہم گزر رہے تھے, تو ہمیں نا کچھ وہاں کے رہنے والے وائلڈ پیپل یا وہاں کے لوکلز جو ہوتے ہیں نا رہائشی, وہ نظر آئے اور وہ ہماری طرف ہاتھ ہلا رہے تھے بیچ پر کھڑے ہو کر. They started running along and waving to us as our boat sailed by. اب جیسے جیسے شپ ہماری ساحل کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف جا رہی تھی نا, وہ بھی ساحل کے اوپر نا اپنی بیچ کے اوپر بھاگ رہے تھے ہمارے ساتھ ساتھ, اور ہاتھ ہلا رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے, سگنل کر رہے تھے کہ ہم رک جائیں نا, ان کی بات سنیں, رک جائیں یہاں پر. I made signs for something to eat and then they signaled to us to stop, which we did. اب میں نے بھی ان کو اشارے سے کہا کہ جیسے ہم کھانے کا اشارہ کرتے ہیں, منہ کے اوپر ہاتھ لے جا کے ایسے کھانے کا اشارہ بناتے ہیں نا کہ کچھ کھانے کو ہے, تو انہوں نے ہمارا سگنل سن لیا اور آگے سے ہمیں کہا کہ ہے رک جاؤ, تو پھر ہمیں رکنا پڑا, ظاہری بات ہے ہمیں بھی کھانے کی ضرورت تھی. They ran inland and came back with some dried meat and some corn which they left on the shore and then moved back. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان لینڈ بھاگے وہ اندر بیچ سے واپس اپنے گھروں کی طرف, اور وہاں سے کچھ سوکھا گوشت اور کچھ چھلیاں لا کے انہوں نے بیچ کے اوپر رکھ دی اور خود پیچھے ہٹ گئے, تاکہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. اب they looked just as afraid of us as we were of them. وہ بھی ہماری طرح ہی ڈرے ہوئے لگ رہے تھے. اب بچوں تھوڑی سی نا یہ اسٹوری, یہ والا چیپٹر تھوڑا سا لانگ ہے,
اب آگے بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے یہ. تو آپ میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں آپ کو اتنے اچھے انداز سے بتاؤں کہ آپ کو مزہ آئے کہانی سننے میں نا، یعنی آپ بور نہیں ہو. آگے پڑھ لیتے ہیں. وی ٹک دا میٹ اینڈ دا کارن ٹو دا بوٹ اینڈ تھینک دیم. اب ہم جب وہاں پاس گئے بیچ کے تو ہم نے وہ دونوں چیزیں اٹھا لی، گوشت بھی اور چھلیاں بھی، اور ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنی بوٹ کی طرف آ گئے. ایز وی ور گیٹنگ ان ٹو اوور بوٹ وی saw two powerful leopards running down from the mountain to attack the people on the shore. جیسے ہی ہم اپنی کشتی پہ سوار ہونے لگے تو ہم نے دیکھا کہ سامنے پہاڑ پہ سے نا 2 لیپرڈ اتر کر آ رہے ہیں، چیتے، اور تیزی کے ساتھ وہ نیچے اتر رہے ہیں اور ان لوگوں پر جنہوں نے ابھی ہمیں میٹ اور کارن دیا تھا ان پر حملہ کرنے لگے ہیں. The natives screamed in terror and began to run, but Zori and I loaded our guns and shoot at the beasts. اب وہ جو نیٹیوز تھے وہ چیخیں چلاتے ہوئے نا ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے اپنی جان بچانے کے لیے ان چیتوں سے. تو لیکن میں نے اور زوری نے اپنی گنز کو لوڈ کیا اور فائر کیا ان دونوں درندوں کے اوپر، کیونکہ چیتا آپ کو پتہ درندہ ہوتا ہے، اس کو نہیں خیال، وہ انسان جو چیز بھی اس کو شکار بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو one of them ran back to the mountain but the other fell dead on the sand. اب ان دونوں میں سے ایک کو تو گولی لگ گئی، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اور ایک واپس ماؤنٹینز میں بھاگ گیا. The native fell to their knees and raised their hands in the air to express their gratitude. اب جو نیٹیوز تھے وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں کو نا اوپر کی طرف اٹھا لیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ شکریہ ادا کرنے کا ان کا یہ طریقہ تھا کہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ان درندوں کو جو ہے نا ٹھکانے لگایا. They offered us more fresh water and even more provisions to thank us which we happily accepted. اب انہوں نے ہمیں مزید کھانے کی چیزیں اور ضرورت کا سامان جو ہے نا، پروویژنس یہی ہوتی ہیں کھانے پینے کا سامان، اور زیادہ صاف پانی اور زیادہ پانی دیا، جو کہ ہم نے خوشی خوشی قبول کر لیا کیونکہ وہ شکریہ کے طور پہ ہمیں یہ تحائف دے رہے تھے. With our boat full, we once again continued our journey for 11 more days until we reached the Cape Verde Island. اب اصل میں ان کو 11 دن مزید سفر کرنا پڑا، کیونکہ اب وہ اس لیے سفر کر سکتے تھے، ان کی بوٹ تو فل ہو چکی تھی، نیٹیوز نے ان کو اتنا کھانے پینے کا سامان دے دیا تھا. تو 11 دن کے بعد جو ان کی منزل تھی نا پہلی، کیپ ورڈ آئی لینڈ، وہ وہاں تک پہنچ گئے. As we were approaching the island, Zori called out, "Master, master, a ship with a sail." اب زوری نے، ابھی ہماری جو کشتی ہے وہ پہنچی نہیں تھی کنارے تک کہ زوری نے نا شور مچانا شروع کر دیا کہ مالک مالک دیکھیں، وہ سامنے شپ کھڑی ہے، تیار شپ کھڑی ہے جانے کے لیے. اور یقیناً وہ ایک یورپین شپ ہی لگ رہی تھی کہ وہ نا یعنی لنگر کھینچ رہی ہوگی اپنا، جو اینکر ڈالا ہوتا انہوں نے پانی میں، یعنی روانگی کے لیے تیار تھی، ڈپارچر کے لیے تیار کھڑی ہوئی تھی. تو بچوں یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 2. ہوپ فلی آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. میں نے یہاں پر پکچرز بھی ایڈ کر دی ہیں تاکہ آپ جو ہے نا، جو میں نے پیچھے آپ کو ساری اسٹوری سنائی ہے وہ آپ اس سے ریلیٹ کر سکو، آپ کو نا ذرا کلیئر آپ کے سامنے ایک الاسٹریشن آ جائے، ایک ویزیبلٹی آ جائے، یا ایک ویژولائز کر سکیں آپ کہ وہ کس طرح کا ماحول تھا جب انہوں نے چیتوں کا شکار کیا، یا جب اس نے مور کو پانی کے اندر پھینکا تو کس طرح کی وہ کنڈیشن تھی اس وقت، یا کس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا. تو امید کرتی ہوں آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کے پان.